آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ 105 سوال تک ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں اور آج ہم 106 سے یہ کلاس شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، خاقانی ہند کا خطاب کس کو ملا تھا، یعنی کس شاعر کو ملا تھا؟ سودا کو، درد کو، میر کو، ذوق کو، اس میں سے کس کو ملا تھا؟ تو جواب ہے آپ کا کہ یہ ذوق کو ملا تھا، خاقانی ہند کا۔ 1788 میں دلی میں پیدا ہوئے اور 1854 کو ذوق دلی میں انتقال ہوا۔ اس لیے اگر کوئی سوال آتا ہے کہ ذوق کس دبستان اسکول سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا کہ دلی اسکول سے، یعنی دلی دبستان سے ان کا تعلق تھا کہ دلی میں انتقال ہوا اور دلی میں رہ گئے، لکھنؤ نہیں گئے۔ میر تقی میر 1722 کو آگرہ میں پیدا ہوئے، 1810 میں آپ لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ دریائے عشق، شعلہ عشق ان کی مشہور عشقیہ مثنویاں ہیں اور ان کا شمار دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ میں دونوں میں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے کہ زیادہ تر زندگی کا جو حصہ تھا انہوں نے دلی میں گزارا اور آخری عمر میں آپ لکھنؤ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح درد کو ہم کہتے ہیں اردو کا صوفی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ خواجہ میر درد کو کہا جاتا ہے۔ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی ہیں خواجہ میر اسر۔ سودا کو پہلوان سخن کہا جاتا ہے اور سودا 1713 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 1783 کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا، اس لیے دلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے تھے۔ ان کا شمار دبستان لکھنؤ میں ہوتا ہے۔ 107واں سوال ہے، فروزہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو جواب آپ دیجیے گا جذبی کا ہے۔ ان کا اصل نام ہے معین احسن جذبی، یاد رکھیے گا۔ اور سردار جعفری کا جو ہے نئی دنیا کو سلام اور ایشیا جاگ اٹھا، یہ مشہور ان کے شعری مجموعے ہیں۔ اسی طرح فیض کا ہے نقش فریادی، جو ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، 1941 میں چھپا تھا۔ مجاز کا ہے آہنگ اور ساز نو، اس نام سے ان کے مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کی کلاس آپ کو اچھی لگے تو اپنا کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، اور آپ ہماری ویڈیو کو آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو عذرائے کرم چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کو ایک بار پش کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی کلاس آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دبیر الملک کا خطاب کس شاعر کو ملا تھا؟ دبیر الملک، تو آپ کو یاد ہوگا کہ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب کو ملا تھا۔ دبیر الملک، اور غالب کو حیوان ظریف بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے کہ حیوان ظریف کس نے کہا ہے؟ تو وہ خواجہ الطاف حسین حالی نے غالب کو کہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خواجہ الطاف حسین حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے، انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں۔ بہت ضروری ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اور حالی جو ہیں غالب کے شاگرد تھے، یہ سب باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ جوش ان کو کہتے ہیں شاعر شباب، ٹھیک ہے، شاعر شباب ان کو کہتے ہیں، شاعر شباب جوش کو۔ اور مومن کو مکر شاعرانہ کہتے ہیں اور عشقیہ شاعر بھی مومن کو کہتے ہیں، اور شاعر انقلاب جوش ملی آبادی کو کہتے ہیں۔ خان بہادر کا خطاب کس کو ملا ہے؟ تو خان بہادر کا خطاب شاعت عظیم آبادی کو ملا ہے۔ مرزا نوشہ غالب کا لقب ہے، اور جوش کو شاعر انقلاب بھی کہتے ہیں اور شاعر فطرت بھی۔ غالب کو مغلیہ سلطنت کی طرف سے نجم الدولہ نظام جنگ کا خطاب ملا تھا۔ مجروح سلطان پوری کا پورا نام کیا ہے؟ مجروح سلطان پوری کا پورا نام ہے دوستو اسرار الحسن، یہ ان کا پورا نام ہے، اسرار الحسن۔ اسرار الحق کس کا؟ کلیم الدین احمد کا تھا، آپ کو معلوم ہی ہے۔ اور روح کائنات، ٹھیک ہے، روح کائنات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اصغر فانی جگر فراق، تو فراق گورکھپوری کا ہے روح کائنات۔
گل نغمہ بھی انہی کا ہی شعری مجموعہ ہے، جگر کا ہے آتش گل اور شعلہ طور، یہ جگر کے مجموعے ہیں، اور اصغر کا ہے روح نشاط۔ جگہ کم ہے دوستو ورنہ میں آپ کو لکھ کر یہاں بھی دکھاتا، لیکن آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ قلی قطب شاہ کب پیدا ہوا؟ تو یاد رکھیے گا 1525 میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ قطب شاہی عہد کا 5واں بادشاہ تھا، بڑا قابل بادشاہ تھا۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہی تھا۔ 1580 سے 1611 تک اس نے حکومت چلائی تھی، بادشاہ رہا تھا قطب شاہی عہد میں، اور سبرس بھی انہی کے عہد میں لکھی گئی ہے دوستو، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ خاک ہند کس کی نظم ہے؟ خاک ہند کس کی نظم ہے؟ تو آپ کا جواب ہے چک بست کی، یہ مشہور نظم ہے خاک ہند۔ رامائن کا ایک سین بھی انہی کی نظم ہے، بہت ہی دلچسپ ہے، بڑا اچھا انہوں نے منظر کھینچا ہے۔ اور اکبر الہ آبادی کی برق کلیسا چلوائے دربار دلی کے نام سے ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اقبال کی آپ کو تو معلوم ہی ہیں، بہت سی نظمیں ہیں، شعاع امید، ہمالہ، بہت مشہور ان کی نظمیں ہیں۔ اور اٹھتی جوانی جوش کی مشہور نظم ہے۔ اقبال کے والد کا نام کیا تھا؟ تو جواب دیجیے گا، اقبال کے والد کا نام نور محمد تھا۔ دیکھیے یہ چوتھا والا ہے، نور محمد علامہ اقبال کے والد کا نام تھا۔ محمد باقر کس کے بیٹے تھے؟ محمد حسین آزاد کے تھے، یہ ہیں گے محمد حسین آزاد۔ اردو کا پہلا اخبار محمد باقر نے ہی نکالا تھا۔ ہنس نامہ کس کی نظم ہے؟ اقبال کی، نظیر کی، چکبست کی، جوش کی۔ جواب ہے آپ کا یہ نظیر اکبر آبادی کی مشہور نظم ہے۔ نظیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ بنجارہ نامہ، برسات کی بہاریں ان کی مشہور نظمیں ہیں، ہر میلے ٹھیلے پر انہوں نے نظمیں لکھی ہیں۔ آدمی نامہ ان کی بہت زیادہ مشہور نظمیں ہیں، عوام کے دلوں کو چھو لیتے تھے جب بھی وہ اپنی نظم پڑھتے تھے۔ اقبال کی ساقی نامہ شعاع امید ہے، اور چکبست کی رامائن کا ایک سین ہے۔ بنجارہ نامہ، برسات کی بہاریں ان کی نظمیں ہیں نظیر اکبر آبادی کی۔ ضدی کس کا ناول ہے؟ ضدی کس کا ناول ہے؟ یاد رکھیے گا یہ چھوٹا سا ناول ہے ضدی جو ہے، اور عصمت چغتائی کا ناول ہے ضدی۔ کس کا ہے؟ عصمت چغتائی کا ناول ہے۔ دوستو یہ بھی سوال پوچھ لیتے ہیں کہ کس مصنفان نے اپنے مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتی تھی کہ مجھے ہندو رسم رواج کے مطابق جلایا جائے اور دفن نہ کیا جائے؟ تو ان کے انتقال کے بعد ایسا ہی ہوا، اور ان کو بمبئی میں چندن واڑی میں ان کو نظر آتش کیا گیا تھا، عصمت چغتائی کو۔ چوتھی کا جوڑا ان کا بہت مشہور افسانہ ہے، اور سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات ہے، یاد رکھیے گا سجاد ظہیر لندن کی ایک رات ہے، اور ضدی جو ہے عصمت چغتائی کا ہی ناول ہے سب سے پہلے۔ اردو تحریک کا مصنف کون ہے؟ کلیم الدین احمد مجنو گورکھپوری، آل احمد سرور، قاضی عبد الودود۔ تو آل احمد سرور کی یہ تصنیف ہے، زیادہ تر انہوں نے کام کیا ہے لیکن تنقیدی مضامین بہت زیادہ لکھے ہیں آل احمد سرور نے۔ 118واں سوال، مندرجہ ذیل میں مدن بان کس کا کردار ہے؟ تو جواب آپ کا ہے رانی کیتکی کی کہانی کا۔ 119واں سوال ہے، پریم چند نے اپنا آخری ناول گودان کس سن میں لکھا تھا؟ تو 1935 میں تو مکمل کیا تھا، اور 1936 میں یہ شائع ہوا تھا پریم چند کا ناول۔ مسدس وہ نظم ہے جس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6 مصرے ہوتے ہیں۔ سر سید کے تصورات کو کس ناول میں ہدف بنایا گیا ہے؟ کس ناول میں ہدف بنایا گیا ہے؟ ہدف کا مطلب ہے نشانہ، زد، مار، یعنی کس میں ان کو شامل کیا گیا ہے، کس میں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے؟ تو جواب آپ کا ہوگا ابن الوقت میں۔
ابن الوقت میں۔ ابن الوقت کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا یہ ناول ہے، اور 5واں ناول ہے ان کا، جو 1888 میں شائع ہوا تھا۔ اسی ناول میں ہی ایک جو قصہ ہے وہ سر سید احمد خان پر ہی ہدف کیا گیا ہے۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ہے، اور فسانہ آزاد جو ہے رتن ناتھ سرشار کا مشہور ناول ہے، اور گودان پریم چند کا ناول ہے۔ قرۃ العین حیدر کس کتاب کی مصنف ہیں؟ یہ تو جواب ہے آپ کا آخری شب کے ہم سفر، یہ ان کی تصنیف ہے۔ آخری شب کے ہم سفر 1971 میں لکھا تھا، فیض کے شعر سے اس کا عنوان منتخب کیا تھا۔ جتنے بھی قرۃ العین حیدر نے ناول لکھے ہیں، کسی نہ کسی شعر کے مصرعے سے یا لفظ سے اس کا موضوع رکھا ہے۔ زہر عشق وہ پہلی مثنوی ہے، کیا ہے کہ فوق الفطری عناصر سے پاک ہے۔ اردو کا پہلا اخبار کس نے جاری کیا تھا؟ جیسا میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، محمد باقر نے کیا تھا، جو محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ ابوالکلام آزاد کا آپ کو معلوم ہے غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے۔ معراج العاشقین کا موضوع کیا ہے؟ معراج العاشقین کا موضوع کیا ہے تو کا جواب ہے ہمارا کہ تصوف ہے۔ ٹھیک، یہ بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب ہے، بندہ نواز گیسو دراز کی تصنیف ہے۔ عجائب القصص کا مصنف کون ہے؟ تو عجائب القصص کا مصنف ہے شاہ عالم ثانی۔ ثانی اور لکھا جائے گا سے اور نون چھوٹی ہے، ثانی۔ عطا حسین کی نوطرز مرصع ہے، جو 1775 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ فضلی کی ہے کربل کتھا، اور وجہ ہے سبرس اور قطب مشتری۔ میر کے کل کتنے دیوان ہیں؟ سوال اسی طرح سے آئے گا کہ کل کتنے دیوان ہیں، تو جواب آپ کا ہوگا، کل میں جب جواب دیں گے آپ تو وہ 7 ہیں، اور اگر یہ آ جائے کہ میر کے اردو کے دیوان کتنے ہیں تو وہ ہیں 6 اردو میں دیوان لکھے ہیں، اور ایک فارسی میں لکھا ہے دیوان، تو کل ملا کے ان کے 7 دیوان ہیں، اور 37 مثنویاں لکھی ہیں میر نے، 37 مثنویاں۔ بحث و تکرار کس کا مضمون ہے؟ تو جواب دیجیے گا سر سید احمد خان کا۔ عمر رفتہ بھی انہی کا ہے، اور گزرا ہوا زمانہ بھی انہی کا لکھا ہوا ہے، اور عورتوں کے حقوق بھی بہت مشہور مضمون ہے، سر سید احمد خان نے ہی لکھا تھا۔ میر کا انتقال کہاں ہوا؟ یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ لکھنؤ میں ہوا تھا، کیونکہ ان کو لکھنؤ اور دلی دونوں دبستان میں ان کا نام شامل ہے۔ ادب برائے زندگی کس کا نقطۂ نظر ہے؟ تو جواب دیجیے گا ترقی پسند تحریک کا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا آغاز کس سن میں ہوا؟ تو آپ کو معلوم ہی ہے 1936 میں ہوا تھا، اور اس کے بانی ہیں دوستو سجاد ظہیر، جن کا ناول ہے لندن کی ایک رات۔ جنگ آزادی میں کس ادیب نے سب سے زیادہ حصہ بڑھ چڑھ کر لیا تھا؟ تو ابوالکلام آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، ابوالکلام آزاد، انہوں نے ہی جیل میں رہ کر، یعنی احمد نگر کی اسیری میں، اسیری کہتے ہیں قید میں اسیری میں، تو جب وہاں قید تھے تو انہوں نے غبار خاطر کے جو خطوط لکھے تھے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام۔ تو ابوالکلام آزاد جنگ آزادی کے سب سے بڑے ادیب ہیں۔ دیہی زندگی پر کس نے افسانے لکھے ہیں؟ دیہی کا مطلب ہے گاؤں کی حالت زندگی پر کس نے لکھے ہیں؟ تو وہ ہیں پریم چند۔ ٹھیک ہے، پریم چند ہیں دوستو۔ جدید غزل کو سمت رفتار کس نے عطا کی ہے؟ تو جواب دیجیے گا حسرت موہانی نے۔ جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ تو وہ فیض احمد فیض ہیں۔ تلاش حق کس کی آپ بیتی کا اردو ترجمہ ہے؟
تو یہ مہاتما گاندھی کا ہے۔ سر سید کی ہے آثار الصنادید، جس کا موضوع ہے دلی کی تاریخی عمارتیں۔ ابوالکلام آزاد کا غبار خطوط ہے۔ جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ یہ آج کی کلاس کا آخری سوال ہے۔ شمس الرحمن فاروقی، یاد رکھیے گا، شمس الرحمن فاروقی۔ حال ہی کی تنقیدی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، کلیم الدین احمد، مارکسی تنقید اور ترقی پسند نقاد ہیں۔ اسی طرح احتشام حسین بھی ترقی پسند نقاد اور مارکسی تنقید سے جڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ یہ کلاس آپ کو کیسی لگی؟ اور آپ کو جو بھی سوال پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں اور میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں۔ اور میں رمضانوں میں بھی میں نے آپ کے لیے بڑی محنت کر کے یہ ویڈیو تیار کی ہے، اور اگر آپ 2 لفظ بھی لکھ دیں گے کمنٹ باکس میں تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔